زما محترم و معززو د امارت اسلامی مشرانو او نور حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترمو د الله سبحانه و تعالی په فضل او په کرم سره، د الله په احسان سره زمون په مینځ کې الله سبحانه و تعالی الفت او محبت اچولې ده. کچته مونږ د دې ټوله دنیا پیسې لګولې وای نو زمون په مینځ کې الفت او محبت نه راتلو، خو صرف د الله د کتاب د وجنه او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث د وجنه الله سبحانه و تعالی زمون په مینځ کې الفت او محبت اچولې. زما محترم و معززو، ابتدا کې چې کله امارت اسلامی جوړېدو د هغه وخت نه اهل حدیثو مخالفت نه دی کړی، د اهل حدیثو دغه فتوا ورکړی دی چې دغه امارت اسلامی زمونږ امارت دی او د دې مقابله کې چې څوک ودرېږي نو هغې سره جهاد دی. اهل حدیثو مشرانو زما په خپل لاس لیکلی دی او اهل حدیثو مشرانو ټولو چې کوم دی نو دسخطونه کړي دي. او اوس هم موږ په مغه عهد باندې، په هغه عقیدې باندې مونږ ټینګ یو او مونږ امارت اسلامي سره زمونږ هیڅ قسم ته چې کوم دی مخالفت نشته او بلکې مونږ خپل امیران ګڼو او مونږ چې کوم دی د هغوی خپل یعنی رایه ځان ګڼو. اوس دا خبره چې بیعت مسله شوه، زما په خیال چې یو وارې مخکې د علماء کرامو بیعت کړی، شیخ امین الله صاحب شو، شیخ حیات الله صاحب شو، شیخ عنایت الرحمن صاحب شو، وغیره وغیره زموږ علماو. اوس د دې وخت د دوباره بیعت کولو او یا د دې اجتماع ضرورت په دې پیښ شو چې یهود او نصارا پلانینګ چې کوم دی نو 100 کاله مخکې د 100 کاله وروسته دپاره جوړوي. نو هغوی امارت اسلامي سره مقابله نشو کولی، خو یو فرقه چې کوم دی نو را پیدا کړه. هغوی د دولت اسلامي په نوم باندې، چونکه هغوی هم امینم ویلو، رفع الیدین هم کولو، ځان چې کوم دی نو اهل حدیثو ته منسوبولو. نو دا دوباره دا غونډه او یا دوباره د بیعت ته په دې خبره باندې چې کوم دی نو ضرورت پیښ شو چې مونږ تاسو ته دا وایو، مونږ اهل حدیث هغه نه یو. انشاءالله مونږ مخکې هم د هغوی چې کوم دی نو غندنه کړی دی او اوس هم کوو، د هغې نه وروسته به هم کوو انشاءالله. انما المؤمنون اخوه، څنګه چې تاسو مسلمانان یې مونږ هم مسلمانان یو. کم کتاب باندې چې ستاسو ایمان دی په هغه کتاب زمونږ ایمان دی، کم پیغمبر باندې چې ستاسو په ایمان دی په هغه باندې زمونږ هم ایمان دی، کم رب باندې چې ستاسو ایمان دی په هغه رب باندې زمونږ هم ایمان دی. لہذا مونږ سره یو بیل نه یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو ڈالی ہے جس میں امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ بیعت کرنے کا معاملہ ہے اور اس کے اندر اہل حدیث کے علماء کو دکھایا گیا اور اہل حدیث علماء نے بیعت کے حوالے سے اپنا بیان بھی دیا. انہی میں ہی ہمارے ہر دل عزیز اور ایک بہترین علم والے اور ایک اچھے تقوی والے اور ایک انتہائی بھرپور علمی اور عملی شخصیت جناب حضرت مولانا عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی ہیں کہ پہلے بھی ہم نے امارت اسلامی کی بیعت کی، اب بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. اور یہ کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور کتاب پر اور رسول پر ہمارا ایمان ہے اور امارت اسلامی افغانستان کے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں
اور بھائیوں کے بیچ میں صلح صفائی ہونی چاہیے وغیرہ۔ اور ساتھ میں عبدالعزیز نورستانی صاحب نے اپنا اہل حدیث ہونا بھی بیان کیا، اور مزید اس میں دیگر باتیں ہوئیں۔ میرے بھائی، جو آپ کو شکوہ ہے کہ علماء نے مشورہ نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ باقی کچھ علماء کو تو میں نہیں جانتا، لیکن جناب حضرت فضیلت الشیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو میں 1 to 1 فیس ٹو فیس جانتا ہوں، اور 1-2 دن سے نہیں جانتا، عرصہ 20-25 سال سے جانتا ہوں۔ اور صرف میں ہی نہیں جانتا، میرے شہر کا اہل حدیث کا بچہ وہ بھی الحمدللہ عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ سے پوری طرح واقف ہے، اور ان کی علمی اور عملی شخصیت سے اہل حدیث آگاہ ہے۔ صرف KPK خیبر پختونخوا کے اندر ہی نہیں، بلکہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور اس پورے خطے کے اندر الحمدللہ اہل حدیث حضرات عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ کی علمی اور عملی شخصیت سے پوری طرح واقف ہیں۔ جناب حضرت مولانا عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ، جو کہ افغانستان نورستان کے رہنے والے ہیں اور اب پاکستانی نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ایک عالم دین ہیں، اور یہ ان علماء میں شمار ہوتے ہیں جو علماء علم کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان کے اندر بھی بے نظیر ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف عمل کرنے والے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ اور پختہ علم اور مضبوط علم کے ساتھ ساتھ مضبوط عمل رکھنے والے، عمل میں نیک اعمال میں بے نظیر اور آئیڈیل لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے عبدالعزیز نورستانی صاحب کا حافظہ اللہ۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں مزید بڑھوتری کرے اور برکت کرے۔ تو جی میرے پیارے بھائی، یہاں معاملہ ہے، مقابلہ ہے، ایک طرف صلیب کا پجاری ہے، ایک طرف یہود ہے اور ایک طرف ہنود ہے۔ یعنی معاملہ کچھ یہ بنتا ہے کہ ایک پلڑے کے اندر یہود و نصارہ اور ہنود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسرائیلی ہیں، امریکن ہیں، برطانین ہیں، نیٹو ہے، ہندوستان ہے، یہ ایک پلڑا ہے۔ اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں افغانستان کے مسلمان مجاہدین ہیں، جو کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کہ اپنی مقبوضہ بستی افغانستان کو آزاد کرانے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں، مطلب جہاد کر رہے ہیں۔ چاہے کل ان کا جہاد روس کے ساتھ تھا، آج ان کا جہاد امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ہے، اور آنے والے دنوں میں بھرپور طریقے پر امارت اسلامی افغانستان کا جہاد ہندوستان اور راہ کے ایجنٹوں سے ہوگا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم امت کو فتنوں سے بچائے، لیکن یہ دعا بھی ساتھ ہے کہ اللہ تعالی اس ہندو اور دیگر کافروں کے ساتھ لڑائی لڑنے میں اللہ ہمیں پریکٹیکل بھی شمولیت کا موقع فراہم کرے کہ ہم ان ہندوؤں اور گایوں کے پجاریوں کو افغانستان میں ان ہندوؤں کی کھوپڑیوں پر نشانے لگائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے۔ جب کفر اور اسلام کا مقابلہ آ جائے نا، پھر اہل حدیثیت اور دیوبندیت ان چیزوں کو بروئے کار خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ جب معاملہ کفر اور اسلام کا ہو، ہم نہیں دیکھیں گے کہ امارت اسلامی افغانستان کے لوگ دیوبندی ہیں اور اہل حدیث نہیں ہیں۔ حالانکہ افغانستان کے مختلف صوبوں کے اندر اور مختلف جنگجوؤں کے اندر جہاں دیگر مسلمان مصروف جہاد ہیں، وہیں پر الحمدللہ اہل حدیث حضرات بھی، وہ چاہے کنڑ کا علاقہ ہو، چاہے وہ بدخشاں کا علاقہ ہو، یا اس طرح کے نورستان کا علاقہ ہو، افغانستان میں نورستان کا صوبہ، تو الحمدللہ جہاں دیگر مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہیں پر اہل حدیث بھی مصروف جہاد ہیں۔ تو جب کفر اور اسلام کا معاملہ بنتا ہے نا میرے بھائی،
پھر ہمارا ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس وجہ سے امارت اسلامی افغانستان کی مخالفت نہیں کریں گے، اور یہ مخالفت حرام پر مبنی ہوگی کہ امارت اسلامی افغانستان کے لوگ دیوبندی ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں۔ تو میرے بھائی، ایک طرف صلیب ہے اور ایک طرف چاند تارا ہے، تو جب کفر اور اسلام کا معرکہ ہوگا، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے مل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ جہاں تک رہ گیا ہمارے اندرونی معاملات، دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، اہل حدیث ہے، ہمارے فروعی اختلافات ہیں یا اصول پر مبنی اختلاف ہیں، یہ جتنا بھی اختلاف ہے، نہ رفع الیدین کے لیے، نہ دیگر اختلافات کے لیے، نہ گن اٹھانے کی ضرورت، نہ گرنیڈ اٹھانے کی ضرورت، نہ دھماکہ کرنے کی ضرورت، نہ تلوار سے نیام سے تلوار نکالنے کی ضرورت۔ دیوبندیت میں، بریلویت میں، اہل حدیثیت میں جتنے بھی اختلاف ہیں، ان اختلاف کا حل ٹیبل ٹاک ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم کسی مسلمان کی جان لینا حرام سمجھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والا بھلے دیوبندی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا بھلے بریلوی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا بھلے اہل حدیث ہے، ہم ان کی جان لینا حرام سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی کلمہ گو پر کوئی کافر حملہ آور ہو جائے، وہ کلمہ پڑھنے والا افغانستان کا دیوبندی ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا عرب امارات میں سے کسی علاقے کا شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی مسلمان پر اگر کافر حملہ کر دے، وہ مسلمان اہل حدیث ہے یا وہ مسلمان دیوبندی ہے، اس مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں، اور کسی بھی مسلمان ملک کے دفاع میں لڑنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کسی بھی مسلمان بستی یا ملک کو جو مقبوضہ ہو چکی اس کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ یہ میں نے قرآن کی 2 آیتیں اس لیے پڑھ دی تاکہ ان مولویوں کا اعتراض ختم ہو جائے جو کہتے ہیں کہ افغانستان کی آزادی یا کشمیر کی آزادی ہیں یا پورے ہندوستان کی آزادی یا برما اراکان کی آزادی یا بیت المقدس کی آزادی یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ان کے رد کے لیے یہ قرآن میں سے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، امارت اسلامی افغانستان بمقابلہ صلیب، اور پیچھے صلیب کے پیچھے آپ کو یہود بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں ہنود ہندو بھی نظر آئیں گے وغیرہ۔ تو جب صلیب اور لا الہ الا اللہ کے بیچ میں مقابلہ ہوگا، ہم لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیں گے، چاہے لا الہ الا اللہ کا ساتھ دینے کے لیے آگے جو ہمارا امیر لشکر ہے وہ بھلے دیوبندی ہو۔ جب لا الہ الا اللہ کی خاطر ہم لڑائی لڑیں گے، جب حملہ آور صلیبیوں پر ہم حملہ کریں گے، اگر ہمارا امیر لشکر ملا عمر ہوگا جو کہ فوت ہو گیا، یا آج کوئی ملا عمر کی جگہ جو امیر لشکر ہے وہ بھلے دیوبندی ہو، ہم اس کی بیعت کریں گے۔ کس بات پر بیعت کر رہے ہیں یہ سمجھیں، بیعت ہو رہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ ہم بیعت کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مقبوضہ بستی کو آزاد کروانے کے لیے اپنا خون دینا ہے۔ تو اس لیے جب کفر اور اسلام کا مارکا ہو نا میرے بھائی، ہمارا امیر لشکر شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو وغیرہ، تو جو امیر لشکر ہے ہم اس امیر لشکر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اسی بات کا اعادہ اور اسی بات کی تکرار یہ علماء اہل حدیث اس ویڈیو کے اندر کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں نے سنی ہے، ویڈیو میں سے عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ کا بیان سنا، تو جو مجھے سمجھ میں آیا اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوگا ہم نے مسلمان کا ساتھ دینا ہے، اور جب مسلمان کا ساتھ دیں گے تو لڑائی لڑنے کے لیے ایک امیر لشکر بھی ہوتا ہے نا،
الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اب یہ واقعہ بھی آپ کو بتا دوں، ان لوگوں نے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات میں ہے، ایک پیغمبر تھا، قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا، اس پیغمبر سے اس کی امت نے کہا ہمارے لیے ایک ملک، ایک امیر لشکر، ایک کمانڈر یا ایک کیپٹن یا ایک جنرل ہیں یا ایک صوبے دار آپ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی لڑیں گے۔ امیر لشکر اس پیغمبر نے مقرر کر دیا، اس امیر کا نام تھا طالوت، تھا وہ غریب، پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، سرداری اور چودراہٹ بھی نہیں تھی، سادہ سودہ بندہ تھا۔ ان بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ یہ غریب سا بندہ جو ہے ہمارا امیر لشکر بنا دیا گیا، تو انہوں نے اطاعت سے منہ موڑا اور اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کر لی۔ اب طالوت کی خوبی یہ تھی کہ اس کے پاس علم بھی تھا اور وہ طاقتور بھی تھا، جنگ کیسے لڑنی ہے، دشمن پر حملہ کس طرح کرنا ہے، امریکیوں کی گردنیں کیسے توڑنی ہیں، ہندوؤں کو افغانستان میں کیسے دبوچنا ہے، ہندوؤں کو افغانستان میں کیسے ان کی گردنیں مروڑنی ہیں۔ طالوت کو یہ معلوم تھا کہ جالوت کافر بادشاہ اور اس کی فوج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تو حکم ہوا کہ اسی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اب بنی اسرائیلیوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک غریب سا آدمی تھا، شان و شوکت والا نہیں تھا، جس کی بنی اسرائیل کو توقع تھی وہ امیر لشکر نہیں بنا۔ تو یہی قیاس ہم افغانستان کی امارت اسلامی پر کریں گے۔ بھلے امارت اسلامی افغانستان دیوبندی ہے، ہمارے اختلاف وہ چاہے ایک سوتر کا اختلاف ہو، سوتر مطلب ایک معمولی، اور یا ایک گز بہت بڑا اختلاف ہو، رفع الیدین کا اختلاف ہو، فروع میں اختلاف ہو یا اصول میں اختلاف ہو، جب لا الہ الا اللہ کی بات آئے گی نہیں دیکھا جائے گا یہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے۔ ہم نے ان کی بیعت بھی کرنی ہے، کتاب و سنت کے تحت ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ مزید یہ کہ میرے پیارے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے بڑے لوگوں کی اطاعت کی، جو بھی امیر لشکر تھا، جو بھی حکمران تھا، جو بھی گورنر تھا۔ اب بتائیے، یزید جس پر کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، اب صحابہ کرام میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں یزید اور کہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو یہ صحابی رسول یزید کی بیعت میں اور یزید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، امیر لشکر جو بھی ہو، آج امارت اسلامی افغانستان اس کے پاس امارت موجود ہے، تو ہمیں ان کی بیعت کرنی ہوگی اور بیعت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، بغیر اس بات کو خاطر میں لائے کہ امارت اسلامی افغانستان کیا ہے؟ دیوبندی ہے۔ لڑائی لڑنے والوں نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑیں، مار دھاڑ کیا، ان کو مارا، خود مرے۔ گزشتہ کل کے اندر بھی جو کل گزر چکا، اہل حدیث نے امارت اسلامی افغانستان کے خلاف گولہ اور بارود، گن اور گرنیڈ نہیں اٹھایا، بلکہ سلامتی کی راہ کو اختیار کیا۔ آج بھی ہم سلامتی کی راہ کو اختیار کریں گے۔ جب مقابلہ کفر اور اسلام کا ہوگا، ہمارا ووٹ مسلمان کو ہوگا، ہمارا ووٹ امارت اسلامی کو ہوگا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی افغانستان۔